آغاز ہے خطبہ حج سے۔ امام الشیخ محمد بن حسن آل الشیخ نے امت مسلمہ پر زور دیا ہے کہ آپس میں بھائی چارے کی فضا پیدا کریں، خود کو سیاسی طور پر مضبوط کریں اور تقوی کی راہ اختیار کریں، جدا جدا راستے اختیار نہ کریں، سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور نفرتیں مٹا دیں۔ ان کا کہنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم امہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا۔ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کے بعد رشتہ داروں سے اچھا رویہ اپنائیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، غلطیوں پر فوری عذاب مسلط نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے انسان غلطیوں سے توبہ کر لے، اللہ کی خصوصی رحمت اور فضل کے باعث انسان جنت میں داخل ہوگا۔ كن معه مؤيدا وناصرا ومعينا على كل خير اللهم جازه خير الجزاء على ما يقدم من الخير والإحسان۔ نجات کا راستہ صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے، امت کو چاہیے ایک دوسرے سے شفقت کا معاملہ رکھے، نفرتیں ختم کر دیں۔ خطبہ حج میں امام الشیخ محمد بن حسن الشیخ نے مسلمانوں پر زور دیا آپس میں بھائی چارہ اور یگانگت پیدا کریں۔ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة۔ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کے بعد رشتہ داروں سے اچھا رویہ اختیار کریں، نماز قائم کریں۔ امام الشیخ محمد بن حسن الشیخ نے مسلمانوں کو تقوی کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ وقال سبحانه نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين۔ ومن أسباب رحمة الله بالعبد سعيه في الإصلاح بين المتخاصمين۔ امام الشیخ محمد بن حسن الشیخ کا مزید کہنا تھا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو سب شیطان کی ہی اتباع کرتے، اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ وقال سبحانه وربك الغني ذو الرحمة وقال جل في علاه فقل ربكم ذو رحمة واسع۔ یہ آپ کو بتائیں کہ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے لاکھوں عازمین میدان عرفات پہ موجود ہیں۔ حجاج کرام نے مسجد نمرہ میں خطبہ سنا اور پھر نماز ظہر اور نماز عصر ایک ساتھ ادا کی۔ حجاج مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کر کے رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ کل منی میں واپس جا کر رمیہ جمرات کے بعد فریضہ قربانی ادا کی جائے گی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے لاکھوں عازمین میدان عرفات میں جمع ہیں۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج سننے کے بعد حجاج کرام نے نماز ظہر اور نماز عصر ایک ساتھ ادا کی۔ والنعمت لک والملک۔ عصر اور مغرب کے درمیان وقوف ہوگا، حجاج کرام اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے۔ لا شریک لبیک اللہم لبیک۔ سورج غروب ہوتے ہی حجاج مزدلفہ کا رخ کریں گے۔ نماز مغرب اور نماز عشاء کی ایک ساتھ ادائیگی کے بعد رات کھلے آسمان تلے قیام کریں گے۔ صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حجاج مینا پہنچیں گے، شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور قربانی کے بعد بال منڈوا کر احرام کھول دیں گے۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے غلاف کی تبدیلی کی روح پرور تقریب ہوئی، جس میں کلید بردار کعبہ، منتظمین، سعودی حکام اور غلاف ساز قصبہ فیکٹری کے ذمہ دار شریک ہوئے۔ غلاف کعبہ کی تیاری پر تقریباً 60 لاکھ سعودی ریال لاگت آئی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی روح پرور تقریب ہوئی۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں 120 کلو خالص سونا، 100 کلو چاندی اور 670 کلو گرام خالص ریشم استعمال کیا گیا۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ غلاف کعبہ کی لمبائی 50 فٹ اور چوڑائی 35 سے 40 فٹ ہے۔ اس کی تیاری پر تقریباً 60 لاکھ سعودی ریال لاگت آئی۔ لبیک اللہم لبیک۔ غلاف کعبہ کے کونوں پر سورہ اخلاص منقش ہے۔ مختلف آیات قرآنی پر مشتمل 16 پٹیاں الگ سے جوڑی گئی ہیں۔ نعمت لک والملک لا شریک لبیک اللہم لبیک۔
پاک پروردگار سے کشمیر کے حقوق کے لیے بھی التجا ہے۔ بھارت کا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کا فیصلہ نامنظور کرتے ہوئے مقبوضہ وادی میں سخت کرفیو کے باوجود مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ سری نگر میں کرفیو توڑتے ہوئے ہزاروں کشمیری سڑکوں پر نکل آئے، بھارت کے خلاف نعرے لگائے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے متعدد مظاہرین زخمی ہوئے، کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ وادی میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے بھی آرٹیکل 370 کی منسوخی بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرنس نے آرٹیکل 370 کی منسوخی بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کی دو حصوں میں تقسیم بھی غیر آئینی ہے۔ قابض بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا یک طرفہ فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے آرٹیکل کی منسوخی پر ایڈوکیٹ ایم ایل شرما نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جسے انڈین سپریم کورٹ کے جج نے فوری سماعت سے انکار کرتے ہوئے ریمارکس دیے۔ سماعت کی تاریخ کا فیصلہ چیف جسٹس کریں گے۔ ادھر بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سری نگر میں ہزاروں کشمیری کرفیو توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے اور بھارت مخالف نعرے لگائے۔ قابض فورسز نے مظاہرین پر آنسو گیس کے شیل کھول دیے، جس سے متعدد کشمیری زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ وادی میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس اور تعلیمی ادارے بند پڑے ہیں، جبکہ سڑکیں سنسان ہیں۔ بھارت کرفیو لگا کر بھی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی دبا نہیں سکا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کی جانب سے نیا ڈرامہ رچا کر پلوامہ جیسے واقعے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ کہتے ہیں کشمیریوں کی آواز کو جبر سے دبایا جا رہا ہے۔ مراد سعید کے مطابق کشمیریوں نے بھارتی آئین کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ بھارت خود اپنی بربادی کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ حریت رہنما مشعل ملک بولیں کہ مقبوضہ کشمیر سے جان بچا کر نکلنے والے ہوش ربا انکشافات کر رہے ہیں۔ بھارتی فوج کی پالیسی ہے سب کو ختم کر دو، کوئی زندہ نہ بچے۔ دبایا جا رہا ہے، پیلٹ گن کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہی تشویش میں نے کل چین میں وزیر خارجہ کی خدمت میں پیش کی کہ ہمیں تشویش ہے کہ اس رد عمل سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی نیا ناٹک، کوئی نیا ڈرامہ نہ رچائیں جس پر وہ دنیا کی توجہ ہٹا کر پاکستان کو الزام تراشیاں اور کوئی نیا پلوامہ، کوئی نئی دہشت گردی کی الزام تراشی نہ شروع کر دیں۔ دنیا نے دیکھا کہ کشمیری جس تعداد میں اور جس انداز سے سڑکوں پہ نکل آئے، اور ایک ہی نعرہ تھا کہ ہم کیا چاہتے، آزادی۔ مودی جو دہشت کرتا، مگر آپ تو ان کا ہے کہ سب کوئی 14 اگست یوم آزادی پر پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا لہرائے گا۔ عوامی خصوصی فردوس ہاشمی گوان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے زمینی اور مواصلاتی رابطے منقطع ہیں۔ پاکستانی کشمیریوں کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں۔ ہمیں بھارت کے ہٹلر نما وزیر اعظم نریندر مودی کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لانا ہے۔ مودی کا اقدام جمہوریت اور بین الاقوامی قوانین پر حملہ ہے۔ 15 اگست کو بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ ہم فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے کشمیریوں کے لیے۔ سیالکوٹ ہمیشہ راول دستہ بن کے سامنے آیا ہے۔ زمینی رابطے کشمیر سے کاٹے گئے ہیں، تمام مواصلاتی رابطے کاٹ دیے گئے ہیں۔ 14 اگست کا دن جو ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ حکومت منانے جا رہی ہے۔ ان کشمیریوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہر گھر پہ پاکستان کا جھنڈا جب لہرائے گا تو اس کے ساتھ کشمیر کا جھنڈا لہرائے گا۔ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ ہندوستان کا جو حقیقی ریاستی دہشت گرد اسٹیٹ کا چہرہ ہے اس کو دنیا کے سامنے لائیں۔ چائنیز لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ جدید صدی کا نیا ہٹلر جو اس خطے میں پیدا ہوا ہے اس کا نام مودی ہے۔ 15 اگست یہ یوم سیاہ کے طور پہ ہم منا رہے ہیں۔ ایک انتہا پسندی اور دہشت گردی کی سوچ کو جو وہ ہندوستان میں پروان چڑھانے جا رہا ہے، ہم نے اس کا راستہ روکنا ہے۔
مودی کے نہتے کشمیریوں پر مظالم نامنظور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف لندن، پیرس، برسلز اور نیوزی لینڈ جبکہ آسٹریلیا میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ امریکہ میں مقیم کشمیری وائٹ ہاؤس کے سامنے آج احتجاج کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف دنیا بھر میں کشمیری برادری سراپا احتجاج۔ نیوزی لینڈ، برسلز، نیو یارک، پیرس اور لندن میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں۔ پیرس اور لندن میں بھی مودی کے اقدام کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج۔ بھارت سے فیصلہ واپس لینے کی اپیل کر دی۔ امریکہ میں مقیم کشمیری کمیونٹی نے آج وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ برسلز میں کشمیر کونسلز یورپ کے تحت یورپی ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا دیا گیا۔ نیوزی لینڈ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارت سے غیر قانونی فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت جنوبی ایشیا میں امن کے لیے کردار ادا کریں۔ دونوں ممالک مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں۔ پاک چین وزرائے خارجہ کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کے موقف کی مکمل تائید کی اور اتفاق کیا کہ بھارت کا اقدام یک طرفہ ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کی۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر کو متنازع تسلیم کرتی ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کے سب سے بڑے جیل میں بدل دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی نے واضح کیا کہ پاکستان امن جبکہ بھارت خطے میں بدامنی اور کشیدگی کو فروغ دے رہا ہے۔ اقوام عالم کو مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانیت سوز مظالم کا نوٹس لینا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کے خلاف اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ سبی میں ہندو برادری مودی سرکار کے خلاف سراپا احتجاج نظر آئی جبکہ گجرانوالہ، وہاڑی اور صادقآباد میں بھی احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کے خلاف شہر شہر احتجاجی ریلیاں، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے، فضا مودی مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ سبی میں ہندو برادری اور سول سوسائٹی نے احتجاجی ریلیاں نکالی، بھارت کے خلاف نعرے لگائے۔ گجرانوالہ میں کم سن بچوں نے پلے کارڈز اٹھا کر بھارتی ظلم اور ستم کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ بھارتی قبضہ، بھارتی جارحیت۔ وہاڑی میں ینگ ڈاکٹرز بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکلے۔ صادقآباد میں سول سوسائٹی کا احتجاجی مظاہرہ، مودی کی تصویروں کو نظر آتش کر دیا۔ یہاں ایک بریک ہے جس کے بعد کراچی پھر پانی پانی۔ بڑی عید پر بڑی خوشخبری، قطر نے 53 پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ عمران خان نے قطری وزیر اعظم سے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا معاملہ اٹھایا تھا۔ خورشید شاہ نے اپنے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا، کہتے ہیں میرے خلاف 500 ارب روپے کے اثاثوں کا دعویٰ مذاقہ خیز ہے۔ اور لاہور کے علاقے بند روڈ پر نجی ٹیکسی سروس پر فائرنگ، 25 سالہ لڑکی موقع پر جہاں بھاگ۔ پولیس کے مطابق مقتولہ نے بند روڈ پر کسی سے ملنے کے لیے گاڑی رکوائی، ملنے کے لیے آنے والے شخص نے فائرنگ کر دی۔
جانور ہلاک ہو گئے. کئی علاقوں میں ٹریفک کی روانی متاثر اور شہر کے بیشتر علاقوں سے بجلی بھی غائب ہو گئی. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ شہر میں بروقت کام ہونے کی وجہ سے صورتحال بہتر ہے. مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. کراچی کے بیشتر علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری. کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق اور قربانی کے متعدد جانور ہلاک. کئی علاقوں میں ٹریفک کی روانی متاثر. شہر کے بیشتر علاقوں سے بجلی غائب. عید قربا کے لیے لائے گئے جانوروں کو محفوظ جگہوں پر منتقل کیا گیا. بارش کے بعد صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ اور سعید غنی کے علامتی دورے. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے اختر کالونی، کورنگی اور قیوم آباد کا دورہ کیا اور انتظامیہ کو ہدایت دی. ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے شہر میں بر وقت کام ہونے کی وجہ سے صورتحال بہتر ہے. شہری اپنی شکایات رین ایمرجنسی سینٹرز پر کریں. دیگر علاقے بھی تو بہت سارے جو باٹل نیک تھے وہ کلیئر ہو گئے. کچھ جگہ پہ پرابلم ہے یا ابھی جو دوبارہ دوسرا اسپیل بھی متوقع ہے جو بہت زیادہ ہیوی ہے. اس لحاظ سے بھی تیاری ہے نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کے ہر ایریا. وزیر اطلاع سعید غنی نے بھی ڈسٹرکٹ ایسٹ میں مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور نکاسی آب کے کاموں کا جائزہ لیا. وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کا آؤ کراچی کو صاف کرے مہم کے سلسلے میں ہجرت کالونی اور شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ. کچرا اٹھانا سازش ہے تو میئر اور میں ہم دونوں سازش کا حصہ ہیں. علی زیدی کا سی ایم سندھ کو جواب. 6,500 ٹن نالے کا کچرا اٹھا چکے ہیں. 30 تاریخ تک ہجرت کالونی کو صاف کر دیں گے. دورے کی مزید تفصیلات مونا صدیقی سے. وفاقی وزیر علی زیدی نے آؤ کراچی صاف کرے مہم کے سلسلے میں ہجرت کالونی کا دورہ کیا. ہجرت کالونی کو 30 تاریخ تک صاف کرنے کا اعلان کیا. ان کا کہنا تھا گجر نالے کو صاف کیا گیا ہے جہاں اب لوگ تیرتا پانی دیکھتے ہیں. الحمدللہ گجر نالا تقریباً اب لیاری ندی سے کنیکٹ ہو گیا. کچھ جگہیں رہ گئی ہیں لیکن جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا اور یہ ختم نہیں ہونے لگا. سوال کے جواب میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کچرا اٹھانا سازش ہے تو میئر کراچی اور میں اس سازش کا حصہ ہیں. اجاگر کر رہے ہیں پوری قوم کو کہ بھائی کچرا اٹھائیں کراچی صاف کریں. اگر یہ سازش ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں بھی سازش کا حصہ ہوں, یہ بھی سازش کا حصہ ہے اور باقی جو بھی لوگ کھڑے سب سازش کا حصہ ہیں. میئر کراچی کا کہنا تھا سندھ حکومت تو پیسہ خرچ نہیں کرتی. ہمارا ڈیو شیئر جو ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس وہ نہیں ملتا. آکٹروائے کا پیسہ ہمیں آدھا کر کے دیا جاتا ہے. وفاقی وزیر علی زیدی کے مطابق گزشتہ شام تک 6,500 ٹن کچرا اٹھا چکے ہیں. وفاقی وزیر کے ہمراہ میئر کراچی صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین بھی موجود تھے. کیمرامین محمد ذوالفقار کے ساتھ مونا صدیقی, نیو نیوز کراچی. جبکہ ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. قصور میں شاہراہوں اور گلیوں میں کئی فٹ بارشی پانی جمع ہو گیا ہے. گوجرا میں موسلادھار بارش سے مویشی منڈی تو تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں مزید طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. جڈو کی صغیر کالونی میں بارش کے بعد مکان کی چھت گرنے سے خاتون ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئی. بارشوں کا نیا طاقتور سسٹم داخل ہو گیا. محکمہ موسمیات نے غیر معمولی بارشوں کے باعث برساتی نالوں میں طغیانی اور دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے سے متعلق الرٹ بھی جاری کر دیا. موسلادھار بارشوں سے پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے. متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے. ادھر این ڈی ایم اے نے حالیہ بارشوں سے ہوئے جانی اور مالی نقصان کے اعداد و شمار جاری کر دیے. سندھ میں بارشوں کے نئے سسٹم کے پیش نظر پی ڈی ایم اے نے دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال سے کچے کے علاقوں میں نقصان کا خدشہ ظاہر کیا ہے. خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد. لیے چلیں گے آپ کو براہ راست اسلام آباد, جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ہماری منسٹری میں اور ان کی منسٹری میں ہم نے ایک فوکل پرسن نامزد کر دیا ہے ایٹ دا ڈی جی لیول, جو کہ کوآرڈینیٹ کرے گا کنسلٹیشنز کو, اور ہم ایک دوسرے سے فار اے جوائنٹ کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی ہمارا آپس میں ایک ربط رہے گا. چین نے واضح طور پر کہا ہے اور انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے کہ وہ جموں اور کشمیر کو ایک متنازع علاقہ سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز میں ہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک بھارت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ یک طرفہ ہیں.
اور ان یک طرفہ اقدامات کا ایک منفی پہلو سامنے آ سکتا ہے اور وہ ہے enhanced threat to peace and security in the region. اور اس کا ایک اور پہلو ہے اور وہ ہے انسانی حقوق کی مزید پامالی، جس کا خدشہ ہمیں تھا اور آپ کو میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا تھا کہ ہماری یہ تشویش ہے. آج وہ تشویش جو ہے اس نے حقیقت کا رخ اپنا لیا ہے. کل جمعہ کی نماز کے بعد جب ایک مختصر وقت کے لیے کرفیو نرم کیا گیا تو سپونٹینیس احتجاج شروع ہو گیا اور اس کو دبانے کے لیے بندوق کا سہارا لینا پڑا، پیلٹ گنز کا استعمال کرنا پڑا اور پھر لوگوں کو کچلنا پڑا، زخمی کرنا پڑا. شہادتوں کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ آپ کے علم میں مجھ سے بھی زیادہ ہوگا کہ اس وقت ایک جسے کہتے ہیں نا آئرن کرٹن مقبوضہ کشمیر کے اوپر انہیں ڈال دیا ہے. کمیونیکیشنز کے ذرائع بالکل منقطع ہیں، کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے، انٹرنیٹ سروس بند ہے، موبائل سروس بند ہے. مطلب ہے جو فیملیز کشمیریوں کی کشمیر سے باہر ہیں وہ بھی اپنے عزیز و اقارب سے، والدین بچوں سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا. آنا جانا آمد و رفت پہ قدغن ہے. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بند ہیں، دفاتروں میں حاضری نہ ہونے کے برابر ہے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل اور آج دوبارہ، کل تو نرمی تھی، آج نرمی بھی نہیں تھی اور وائلیشنز ہوئی. کل سورا جو سری نگر کے قریب ہے جگہ، وہاں نمایاں قسم کی کرفیو کی وائلیشن ہوئی. اور آج جو اطلاعات ہیں وہ لداخ میں وائلیشنز کی اطلاعات ہیں کہ وہ ہوئی. اب خبر ادھوری ہے کیونکہ رابطہ نہیں ہے کہ ان خلاف ورزیوں کو جب دبانے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا. شہادتیں ہوئیں، زخمی ہوئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وی آر ان دا ڈارک. اور اس سے تشویش بڑھ رہی ہے. لیکن جو اطلاعات دو اور سامنے آ رہی ہیں وہ بھی قابل غور ہیں. انہیں اندازہ ہی نہیں تھا. آج کرفیو کو 6واں روز ہے اور اب اندازہ ہی نہیں تھا. آج کرفیو کو 6واں روز ہے اور اب فوڈ شارٹیجز کی اطلاعات آنی شروع ہو گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ گھر میں کتنا کھانا سٹور کر سکتے ہیں، ایک لمٹ ہی ہوتی ہے نا. اور جس نے روز کر کے کھانی ہو وہ کتنا مطلب ہے، اس کو کتنے مسائل ہوتے ہیں. فوڈ شارٹیجز کا اب ذکر ہو رہا ہے اور میڈیسنز کا دستیاب نہ ہونا اتنا ہی جسے کہتے ہیں نا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جتنا کہ کھانے اور غذا کی قلت کا ہے. یہ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے. ہندوستان دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے اور یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. آئینی ترامیم کرنا یا 370 کو، آرٹیکل 370 کو، جس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. مطلب ہے وہ مانگتے ہیں نا، ہم اس کو کیا حیثیت دیتے ہیں. یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے. 35A کو چھیڑ دینا یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے. پاکستان اس پہ شور شرابہ کیوں کر رہا ہے؟ پاکستان اس پر شور شرابہ کرنے کا استحقاق رکھتا ہے
اس لیے رکھتا ہے کہ اس چال سے آپ نے نہ صرف مٹیریل چینج کی کوشش کی، آپ نے ڈیموگرافک چینج کے لیے زمین ہموار کی. اور جب فورسڈ ڈیموگرافک چینج کیا جائے اور ایک میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کیا جائے، اکثریت کو اقلیت میں شکل دی جائے، تو اس کو بھی جینوسائیڈ کہتے ہیں. تو آپ جینوسائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پاکستان دنیا کو باخبر کر رہا ہے. 1 اگست کو اپنے خط کے ذریعے میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا ایکشن سے پہلے. 6 اگست کو میں نے ان کو دوسرا خط لکھا ایکشن کے بعد. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان خطوط کا مجھے کچھ اثر دکھائی دیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہ ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ حوصلہ افزا ہے، وہ ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے. اور ان کے سٹیٹمنٹ میں واضح ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا ہے UN چارٹر کے اندر رہتے ہوئے، اور جو ایپلیکیبل ریزولوشنز ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے. اور وہ جانتے ہیں، ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو ایپلیکیبل ریزولوشنز ہیں جموں اور کشمیر سے متعلقہ، ان کی تعداد 11 ہے. اور ان میں سے جو کہ لیگل سٹیٹس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں وہ کم از کم 3 ہیں. تو یہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کو اطمینان ہوا ہے کہ ہماری جو تاریخی پوزیشن تھی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. اب جو انہوں نے فرمایا اور جو نئی صورتحال ایوالو کر رہی ہے، دیکھیے یہ صورتحال ایوالو کرے گی، اور جیسے جیسے کرفیو کو انڈیفینیٹلی تو نہیں رکھ سکتے. جیسے کرفیو میں کوئی نرمی آتی ہے یا لانی پڑتی ہے مجبوراً، تو ہمیں مزید خون خرابے کا خدشہ ہے. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے یہاں تشریف لانے سے پہلے اور چین کے دورے کے بعد میں نے اس وقت بھی اجلاس چل رہا ہے فارن آفس میں، جس میں ہمارے سینئر سفارتکار جو حاضر سروس ہیں اور متعلقہ ہیں ان ایشوز سے، وہ اور ہمارے ماضی کے فورن سیکرٹریز جو ایک نام رکھتے ہیں، ایک مہارت رکھتے ہیں، وہ اور میری دعوت پر ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب جو ہماری نمائندگی بھی کرتے رہے ہیں اقوام متحدہ میں، ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے. اور ہمارا اجلاس جاری ہے کہ ہم نے اس ایوالونگ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس قومی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کیسے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ خاصا ٹیکنیکل ہے. یہ صرف یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو سیکورٹی کاؤنسل کا پروسیس ہے، جو اقوام متحدہ کا پروسیس ہے. اس طرح وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین سے واپسی کے اوپر اسلام آباد میں اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے. چین کے کامیاب دورے سے متعلق انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک پیج پر ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں.